بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے سے کیل مہاسے دور ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو، ایسے گھر میں خوشیاں بہت کم اور غم زیادہ ہوتے ہیں۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے معدے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گول کر سر کو دھو لیا کریں۔ وہ خواتین جو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں، وہ کھیرے کا گودا چہرے پر لگا لیا کریں۔ اخروٹ کھانے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہوتی ہے۔ ساگو دانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ صبح پپیتا کھانے سے جلد پر نکھار بڑھ جاتا ہے اور یہ جلد کو شفاف رکھتا ہے۔ دودھ میں خسخاس ڈال کر پینے سے جسم کا ہر قسم کا درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ جو بندہ نیم گرم پانی پی کر سوتا ہے، اس کا معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ سر کے بالوں کو سفید ہونے سے روکنا ہے تو سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ کھیرے اور لیموں کے رس کا چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ بارونق ہو جاتا ہے اور جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ پھٹکڑی پانی میں ملا کر غسل کرنے سے جسم سے پسینے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ کیلا معدے کے السر کے لیے مفید ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سانس پھولنے کی وجوہات: جو بندہ سگریٹ نوشی کرتا ہے وہ ترک کر دے اور موٹاپے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ موٹاپے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو سانس کی بیماری ہے تو اس کے لیے بہترین کشمش ہے۔ ایک گلاس پانی میں 10 کشمش بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پی لیں۔ اس سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جائے گی اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ چاولوں کا پانی بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے اور نرم اور ملائم بناتا ہے۔ چاولوں کا پانی خشکی کا علاج اور جوؤں سے نجات دلاتا ہے۔ چاولوں کا پانی بال بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کھانے کے دوران پڑھنے کی وجہ سے کھانے کا ہر لقمہ نور بن جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ قاف پڑھی جائے، اس گھر میں دولت ہمیشہ رہتی ہے۔ یا وہابو بار بار روزانہ پڑھنے سے ہر دعا مقبول ہوا کرے گی۔ روغن بادام اور انڈوں کی زردی بالوں کے لیے بہترین کنڈیشنر ہے۔ اس سے بال لمبے، گھنے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے۔ تم لوگ سنترا استعمال کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرنے والا شوگر اور دل کا مریض نہیں ہوتا اور جسم کو توانا رکھتا ہے۔ مسواک منہ سے بدبو ختم کرتی ہے اور مسوڑوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ہر پھل میں کچھ زہر ہوتا ہے، بس جب تمہارے پاس کوئی پھل لایا جائے تو اسے دھو لیا کرو۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح جلدی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بینائی کی حفاظت کے لیے 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر
دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرے۔ روزانہ صبح نہار منہ بھیگی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بعد از نماز فجر سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بعد از نماز ظہر سورہ فتح پڑھنے سے دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 یا 3 بار ضرور کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ کیلا کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوراً ہضم ہو جاتا ہے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پئیں۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لینے سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کثرت سے آڑو استعمال کریں۔ ناظرین، منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے گلیسرین ملے پانی سے غرارے کرنا مفید ہے۔ آنکھوں میں کشش پیدا کرنے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کرو۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ انگور دل، جگر اور گردوں کو طاقت دیتا ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے اور جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ آڑو جگر اور معدے کو طاقت دیتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ آڑو خون کی گرمی دور کرتا ہے، جسم کو طاقت اور توانائی مہیا کرتا ہے۔ کھجور کھانا دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسٹرابری کا استعمال جسم کی اضافی چربی اور خون کی چکنائی کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، موٹی عورتیں اگر یہ چیزیں روزانہ کھائیں تو دبلی پتلی ہو سکتی ہیں۔ لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات روزانہ اسپغول کے استعمال سے معدے کی تیزابیت اور جلن نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو پیاز کو متاثرہ جگہ پر لگاؤ، سوجن نہیں ہوگی۔ سر کی خشکی کو دور کرنا ہے تو رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح سرسوں کے تیل سے سر کی مالش کریں اور صبح کو نہا لیں۔ چند دنوں میں خشکی ختم ہو جائے گی۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو تو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ شہد اور پیاز ملا کر کھا لیا کریں۔ مسوڑوں پر درد کا مسئلہ ہو تو ابلے ہوئے انڈے کی زردی مسوڑوں پر لگا لو، مسوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول اپنے لیول پر رہے گا۔ پیٹ میں گیس ہو یا قبض کا مسئلہ ہو، روزانہ نہار منہ لیموں پانی سے پیٹ کا بھاری پن دور کرو، گیس آسانی سے خارج ہوگی۔ دیسی اجوائن، کلونجی اور کالا نمک ہم وزن لیں، ان کو باریک کر کے مکس کر کے کھانے کے تقریباً گھنٹے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ ناظرین، مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں اور جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ صبح دیر تک سوتے رہنا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھا لینے سے فالج جیسی بیماری دور ہوتی ہے۔ دمے میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ دہی کسی بھی گرم چیز کے ساتھ مت کھاؤ۔ 1 گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد شامل کر کے نہار منہ پی لو، یرقان دور ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں
اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔